لاہور میں انسداد پولیو مہم کا 13 دسمبر سے آغاز ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا اور گلوکار وارث بیگ بھی میاں میر اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ انسداد پولیو مہم کا افتتاح ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا اور معروف گلوکار وارث بیگ کی میاں میر اسپتال آمد، بچوں کو قطرے پلائے۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا کہ مہم کا باقاعدہ آغاز 13 دسمبر سے ہو رہا ہے۔ 18 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ 5 دن کی کیمپین ہے۔ 13 سے 17 دسمبر کے درمیان ہماری پولیو کی 7000 ٹیمیں گھر گھر جا کے 2 قطرے پولیو کے پلائیں گے۔ اس کے ساتھ جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں انہیں کووڈ ویکسینیشن کے لیے بھی سوشلی موبلائز کریں گی اور کٹ اسٹیشن لگیں گے۔ تو پولیو کے قطرے، کووڈ کی ویکسین 2 ہمارے اہم ٹارگٹ ہیں۔ گلوکار وارث بیگ نے کہا کہ پولیو کے 2 قطرے بچوں کو عمر بھر کی محرومی سے بچا سکتے ہیں۔ پولیو کی کمپین ہے 13 سے 17 دسمبر تک۔ میری تمام والدین سے اپیل ہے کہ بچوں کو 2 قطرے پولیو پلائیں اور پاکستان کو اس مرض سے پاک بنائیں۔ 13 دسمبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے دوران لاہور کی 169 یونین کونسلز میں بچوں کو قطرے پلانے کے لیے 6892 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ کیمرامین زرق شہباز کے ساتھ میاں ندیم، 92 نیوز لاہور۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ والدین پولیو سے بچانے کے لیے بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلائیں، اپنے بچوں کو محفوظ کریں، ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک کو پولیو سے محفوظ کرنے کا سفر آگے لے کر جانا ہے، ہمیں پاکستان کو کامیاب کرانا ہے، بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں، ان کا مستقبل روشن بنائیں۔ اللہ کے فضل سے بہت مشکلوں سے اب ہم بہت بہتر صورتحال کا ہمیں سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اس دفعہ جو سیمپل کلیکٹ کیے گئے کہیں بھی پولیو وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا۔ ہم نے اس کامیابی کو اور آگے لے کے جانا ہے، ہم نے پاکستان کو کامیاب بنانا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو ایک صحت مند مستقبل دینا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ذمہ دار بنیں، اپنے بچوں کو اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ اور ناظرین، بنی گالہ میں وزیراعظم عمران خان سے امریکی سینیٹ کے 4 رکنی وفد کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں بالخصوص معیشت میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فہیم اختر سے۔ فہیم اختر، ملاقات کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے آج امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت خطے کی مجموعی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس ملاقات میں کہا گیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بیرونی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں بالخصوص معیشت میں تعاون کے خواہاں میں فروغ کا خواہاں ہے۔ امریکی وفد کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے دونوں ممالک کے مابین بہتر تعلقات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فہیم اختر ملاقات کا احوال بتا رہے تھے، شکریہ۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں برمنگھم سٹی کونسل کے کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر کی جانب سے سابق ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ میرپور آزاد کشمیر راجہ ظفر معروف کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان یا آزاد کشمیر سے کوئی بھی اہم شخصیت جب برطانیہ آتی ہے تو برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز اپنے روایتی انداز میں مہمانوں کا استقبال اور رشائیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ گزشتہ روز میرپور آزاد کشمیر سے آئے ہوئے نوجوان سیاسی اور سماجی شخصیت سابق ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ راجہ ظفر معروف کے اعزاز میں برمنگھم سٹی کونسل کے کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر نے ایک عشائیہ دیا۔ راجہ ظفر معروف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں موجود حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ موجودہ حکومت کا تاریخی کام ہوگا۔ کونسلر وسیم ظفر، راجہ ایاز اور دیگر نے کہا کہ آج عشائیہ کا مقصد یہی تھا کہ راجہ ظفر معروف کو یہاں کا لوکل سسٹم دکھایا جائے تاکہ یہ آزاد کشمیر کے لوکل الیکشن میں نئی چیزیں ایڈ کرنے کی تجویز دے سکیں اور معلومات ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ The more effective it is, and I think it's absolutely imperative that in Azad Kashmir we have a return to elections. In local body elections we elect councillors right at that grassroots level so they can get on with doing the day-to-day activities that the community desperately need, and the legislators, the members of the legislative assembly, they can get on with making the law. جب سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اس وقت سے یہ جو گراس روٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے انتخابات نہیں ہو رہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اللہ کرے کہ یہ انتخابات جو ہمارے ایم این اے اور ایم ایل ایز ہوتے ہیں ادھر پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں، ان کا کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن بنانا، اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے
या इस्लामाबाद में गुजरता है या मुजफ्फराबाद में, और लोकल लेवल पे वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और उनको जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको इतनी एक्सेस भी उनको नहीं मिल सकती। लेकिन बलदियाती जो नुमाइंदे होंगे वो उसी एरिया में रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, वो लोकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं। बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है, लेकिन मेरी पिछले दिनों किसी ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि लगता नहीं है, इसलिए हुकूमत चाहती है, प्राइम मिनिस्टर शायद चाहता भी हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो काबीना के जितने वज़रा होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि टूटी नलका हमसे छीन गया तो हमारे पास क्या इख्तियार रहेगा, इसलिए उनकी ख्वाहिश यही होती है कि बलदियाती इलेक्शन ना हो। शुरका का मजीद कहना था कि जून 2022 तक उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने वादे के मुताबिक बलदियाती इलेक्शन करवाएगी, जिसमें हम ओवरसीज कश्मीरी भी इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई का दिफा नहीं किया जा सकता, काबीना भी इसका हल निकालने के लिए कोशां है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुके हैं लेकिन दोहरी शहरियत नहीं रखते। हमने ऑनलाइन वोटिंग ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के लिए मंजूर की है। मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है, ये महंगाई इट्स अ ग्लोबल, इन्फ्लेशन का ग्लोबल इशू है। आज 2-4 दिन में मेरी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, और क्योंकि सारे मैरी टाइम के इधर वज़रा आए हुए हैं, और जो मेरी आज अमेरिकन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उससे भी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, वो सारी इसी के ऊपर एक फोकस थी कि जो इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ शिपिंग आया वो भी एक कमाल है, बिकॉज जो कंटेनर पाकिस्तान से अमेरिका $2,500 में जाता था वो आज 10,000 में जाता है। चाइना से जो 4,000 में आता था वो 27-28,000 में जा रहा है। महंगाई फिनोमेना ग्लोबल है, हमें ये इश्यूज चैलेंज पड़ रहे हैं, हमें एड्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये गवर्नेंस का एक इशू है जो कि हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है, हमें पता है कि इन्फ्लेशन बहुत है, हमें पता है महंगाई बहुत है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, महंगाई के ऊपर तो सब रो रहे हैं, तो ये थोड़े से ज़रा जो यहाँ माशाल्लाह अच्छी ये मैंने बड़ा अच्छा होमलेस शेल्टर देखा यहाँ पे, ज़बरदस्त होमलेस शेल्टर बना है एवन फील्ड में, बड़ी महंगी जगह पे। लंदन बड़े अच्छे लोग हैं, होमलेस लोगों को जिनकी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको अच्छी जगह रखते हैं उनके घर वालों को। मैंने पूरी ज़िंदगी में डुअल नेशनलिटी नहीं की, मैंने अप्लाई भी कभी नहीं किया, ना मुझे ज़रूरत है। हालांकि जब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी में 1990 में बाहर गया था अमेरिका बिजनेस शुरू करने, तो उस वक्त आसानी से मिल जाता था, और मेरी बीवी जो है वो बाय बर्थ डुअल नेशनल है, तो मैंने उसकी भी नहीं ली। देखें, पहले होता है लॉ पास करना, लॉ माशाल्लाह पास हो गया, अब उसका प्रोसेस पूरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का भी। और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में और मुल्क ममालिक हैं वहाँ होती है। अमेरिकन फौज जी सारे घूम रहे हैं अफगानिस्तान, सारे वहाँ से वोट देते थे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब तारिक को तालीम के शोबे में आला खिदमात सर अंजाम देने पर मलके बरतानी की जानिब से अवार्ड सर्टिफिकेट दिए गए। ज़ुहैब तारिक को विंडसर कैसल में शाही ख़ानदान की मौजूदगी में ये एजाज़ दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं सलीम साबरी अपनी रिपोर्ट में। बरतानिया में तालीम के शोबे में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर मलकाए बरतानिया की जानब से एजाजी सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया गया। ज़ुहैब तारिक दुनिया के 58 ममालिक में तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं और वहाँ से तालीम के शोबे में सरमायाकारी बरतानिया लाए। उनकी खिदमात के सिले में मलकाए बरतानिया की जानब से विंडसर कैसल में एक पुरवकार तकरीब के दौरान उन्हें अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया गया। The award of excellence personally signed by Her Gracious Majesty. With a great pleasure, Mr. Mohammed Tariq, please accept this. तकरीब में शाही खानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए ज़ुहैब तारिक ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उन्हें मलका बरतानिया की जानब से यह अवार्ड उनकी खिदमात के एतराफ़ के सिले में दिया गया। हमने जो है तकरीबन 58 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स होंगे तकरीबन 200 के करीब हमारे पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जो हमारा टर्नओवर जो था वो तकरीबन 700 to 800,000 पाउंड था, जिसके बेसिस पे हमें ये कोई अवार्ड दिया। तो यही मैसेज दूंगा कि वो प्लान करें अपनी चीज़ें, ठीक है, और कभी भी उम्मीद ना हारें और हार्ड वर्क करते जाएं, ठीक है, वो सक्सेसफुल होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी ज़ुहैब तारिक को मलका बरतानिया की जानब से शानदार एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।
برطانیہ میں معروف ماہر تعلیم عبدالحمید خان نے کہا ہے کہ بار بار کورونا کی پابندیوں سے طلبہ کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو گھر پر زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو. وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے بات چیت کر رہے تھے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. اصل میں اب یہ جو نئی گائیڈ لائن آ رہی ہے اس کے مطابق ہم نے ایک تو کوشش کی ہے کہ جو کمیونل ایریاز ہیں اس میں لوگ سٹاف اور اسٹوڈنٹ سارے ماسک پہنیں. بچہ اسکول میں اگر جب انٹر ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہینڈ کو اچھی طرح سینیٹائز کریں اور ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ایوری 20-30 منٹس یا ود ان دا لیسن اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ کچھ انہوں نے زیادہ ٹچ کیا تو وہ ہینڈ واش کریں. تو یہ سارے گورنمنٹ گائیڈ لائن کے مطابق ہم کوشش کریں ہر بچے کا جب اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ٹمپریچر لیتے ہیں تاکہ ہم میک شور کریں کہ بچہ ویل ان ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک ہے اس کی. اچھا، پہلے کرونا وائرس کی جو پابندیوں کی وجہ سے کافی طلباء کا تعلیمی نقصان ہوا. ہم نے دیکھا کہ ایوریج نمبر دیے گئے اور کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا. اب آپ کو لگتا ہے کہ پھر دوبارہ اس طرف ہم جا سکتے ہیں؟ اگر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ان کا سارا نقصان ہوا انہوں نے کافی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی وہ گیپ کور کر لے. اور اس کے ساتھ اب جیسے ہی ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کنڈیشن ورسٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ دوبارہ ساری ریسٹرکشن انٹروڈیوس کروا رہی ہے، تو اب اسٹوڈنٹس اس وقت بہت پریشانی کا شکار ہے کہ اب آگے جو ایگزام ہے ان کا کیا ہوگا. 11+ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ایگزام نیکسٹ ایئر ستمبر میں ہونا ہے. وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ان کی جو پریپریشن ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپ گریڈ کیا جائے اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم جو ہے وہ بڑے مؤثر انداز میں آن لائن جاری رکھ سکیں. لیکن سٹل اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ایک قسم کا چیلنجنگ ہے کہ وہ اس کوالٹی کو مینٹین رکھ سکیں گے. اور جو ان کی مسنگ ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ ایک مور ورس کنڈیشن میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آف کال ہے یا JCQ ہے ان کے لیے اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اس دفعہ بچوں کے گریڈنگ کرتے ہیں GCSE اور A لیول کے ایگزام کی. جو سب سے کی پوائنٹ ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر بچے اس دفعہ بھی لاک ڈاؤن ہونے کے چانسز جس طرح بن رہے ہیں اور ایگزام کینسل ہونے کے چانسز بن رہے ہیں، نو بڈی نوز کہ وہ کینسل ہوں گے یا نہیں. لیکن اگر تو نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ بچوں کی کنٹینیو ایجوکیشن ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ایگزام ہونے ہیں. لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایگزام کینسل ہو بھی سکتے ہیں. اگر ایگزام کینسل ہو سکتے تو یہ جو دسمبر میں جنوری میں اسکول ان کے موک ایگزام لے رہا ہے ان کا رزلٹ ان موک ایگزام پہ بہت زیادہ بیس کرے گا. تو اس لیے میں پیرنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ وہ جو جنوری اور دسمبر میں جو بھی ان کے موک ایگزام ان کا اسکول رہ رہا ہے اس کو بہت اچھی طرح کریں تاکہ وہ اچھے مارک اور ان کے اچھے پریڈکٹڈ گریڈ ہو اور اسی کی بیس پہ ان کو فائنل گریڈ ملیں گے. تو وہ ان کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے اس موک ایگزام کے حوالے سے. لندن ہائی کورٹ نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق اپنے فیصلے میں کہا کہ انہیں امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ نے ایک برطانوی ماتحت عدالت کے اس فیصلے کو ختم کر دیا ہے جس میں جولین اسانج کی ذہنی صحت کے پیش نظر انہیں امریکہ کے حوالے نہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا. تفصیلات بیورو چیف کیو کے غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں. برطانوی عدالت نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی حوالگی پر پابندی ختم کر دی. اسانج کی حوالگی کے حوالے سے لندن کی ایک اپیل کورٹ نے امریکہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا. فیصلے کے بعد اسانج کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. برطانیہ کی ایک نچلی عدالت نے 50 سالہ اسانج کی صحت اور امریکہ میں ممکنہ سزا کے خدشے کی وجہ سے حوالگی روک دی تھی. واشنگٹن حکومت نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی. امریکہ نے برطانوی ہائی کورٹ کے ججز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جولین اسانج کی خودکشی کے خطرات کو کم کریں گے.
जूलियन असांज के मंगेतर ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती हैं। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज 2010 और 2011 में हजारों खुफिया दस्तावेजात को शाया करने के इल्जाम में अमेरिका को मतलूब हैं। हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ने कहा है कि मुत्तहिद अदालत ने जूलियन असांज को इंतहाई निगहदाश्त वाली जेल में रखने के खदशे के पेश नजर अमेरिका के हवाले न करने का फैसला किया था। जूलियन असांज के मंगेतर स्टीला मोरिस ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला खतरनाक और गुमराह कुन है। अमेरिकी यकीन दहानियों पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर जूलियन असांज की टीम हाई कोर्ट के फैसले को दो मुख्तलिफ अंदाज में चैलेंज करने का सोच रही है। जूलियन असांज की टीम पिछले वर्ष जनवरी में आने वाले इस अदालती फैसले को चैलेंज करना चाहती है, जिसमें खुफिया मालूमात की अफशा करने को एक जुर्म करार दिया गया है। दूसरा इम्कान ये है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। उधर वुकला ने कहा है कि अगर 50 साल जूलियन असांज को अमेरिकी अदालत मुजरिम करार दे देती है तो उन्हें 175 बरस कैद की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि ज्यादा इम्कान इस बात का है कि जूलियन असांज को 4 से 6 बरस कैद की सजा सुनाई जाए। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK।